بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی 6 ایپیسوڈ کے ساتھ میں ظفر نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سلسلے کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد کی بات کی۔ آبجیکٹیو ریزولوشن پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو اڈاپٹ کی یا پاس کی۔ اس سبجیکٹ ریزولوشن میں جیسے گزشتہ ویڈیو میں بتایا گیا، پاکستان کے فیوچر کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، جو پاکستان کا آئین ابھی بننا تھا، اس کے براڈر پرنسپلز ڈیفائن کیے گئے۔ اب آئین کی فردر ڈیٹیل سیٹل کرنے کے لیے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کی تحریک پہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی۔ اس کمیٹی کا نام تھا بیسک پرنسپلز کمیٹی۔ انیشلی اس کمیٹی کے 25 ممبر تھے۔ بعد ازاں اس کمیٹی میں سی ایم بنگال یعنی ایسٹ بنگال، سی ایم NWFP، سی ایم سندھ اور چیف جسٹس آف پاکستان سر میاں عبدالرشید کو بھی شامل کر لیا گیا۔ تو کمیٹی کے ممبران کی تعداد 25 سے بڑھ کے 29 ہو گئی۔ اس بیسک پرنسپل کمیٹی نے اپنی 3 سب کمیٹیز بنا دی۔ پہلی سب کمیٹی تھی سب کمیٹی آن فیڈرل اینڈ پروونشل کانسٹیٹیوشنز اینڈ ڈسٹریبیوشن آف پاورز۔ جس ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آئین ساز اسمبلی کو آئین بنانے کے سلسلے میں کون سے چیلنجز درپیش تھے، کون سے کویسچن سیٹل کرنا ضروری تھے، ان میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ آئین ساز اسمبلی کے سامنے ایک سوال یہ بھی تھا کہ پاکستان کے فیوچر کانسٹیٹیوشن میں سینٹر اور پروونسز میں پاورز کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گی، ریلیشن کیا ہوں گے۔ تو یہ ڈیفائن کرنے کا کہ کانسٹیٹیوشن میں سینٹر اور پروونسز میں اختیارات کیسے تقسیم کیے جائیں گے، یہ فریضہ اس سب کمیٹی کو ٹاسک اسائن کیا گیا۔ دوسری سب کمیٹی تھی سب کمیٹی آن فرنچائز۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہ بھی بات کی تھی کہ کلونیل لا میں جو رائٹ ٹو ووٹ تھا، جو حق کے رائے دہی تھا، وہ اکراس دا بورڈ نہیں تھا، یونیورسل سفریج نہیں تھا، بلکہ صرف چند لوگوں کو جو منیمم کوالیفیکیشن کرائٹیریا میٹ کرتے تھے ان کو رائٹ ٹو ووٹ دیا گیا تھا۔ تو یہ جو سب کمیٹی آن فرنچائز تھی، اس کے ذمہ یہ ٹاسک اسائن کیا گیا کہ یہ ریکمنڈیشن دے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ٹو ووٹ یونیورسل ہونا چاہیے، تمام شہریوں کو رائٹ ٹو ووٹ دینا چاہیے یا سلیکٹڈ لوگوں کو دینا چاہیے۔ اور تیسری سب کمیٹی تھی سب کمیٹی آن جوڈیشری۔ بیسک پرنسپلز کمیٹی نے اپنی 14 اور 15 اپریل کو جو اس کی میٹنگ ہوئی، 14 اور 15 اپریل 1950 کو، تو اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کانسٹیٹیوشن میں اسلامک پرنسپلز انکارپوریٹ کرنے کے لیے ایک بورڈ بنایا جائے جو کہ ریلیجیس اسکالر سے مشتمل ہو، اور اس کا بورڈ کا نام رکھا گیا تعلیمات اسلامیہ بورڈ۔ اس بورڈ کے جو سربراہ تھے وہ سید سلمان ندوی تھے، جنہیں 1500 روپے سیلری پہ ہائر کیا گیا۔ اس بورڈ نے 3 مختلف حصوں میں اپنی ریکمنڈیشنز پیش کی۔ اس بورڈ کی ریکمنڈیشن کے مطابق جو پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن تھا، یہ جو پاکستان کی ریاست تھی جو تھی، اس کا جو وین پیش کیا گیا، اس کا جو خاکہ پیش کیا گیا، وہ اسلام کے ابتدائی ایام میں جو ریاست کا کانسیپٹ تھا اس سے ریزیمبلنس رکھتا تھا۔ اس میں کہا گیا کہ تمام اختیارات کا منبع، تمام پاورز کی ریپوزیٹری ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا، اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہی شخص ہوگا جس کو اسلامک نالج اور انجنکشنز پہ کمانڈ ہوگی، یعنی اسلامی علوم پہ دسترس ہوگی۔ یہی نہیں، وہ جو عیدین کی نمازیں ہیں اور جمعے کی نمازیں وہ ان کی جماعت خود کروائے گا۔ جو کونسل آف جوڈیشل کونسل ہوگی، یعنی جو ججز ہوں گے، وہ بھی اس کے ماتحت ہوں گے، اور اس کو یہ اختیار ہوگا کسی مس کنڈکٹ کی بنیاد پہ کسی جج کو ریموو بھی کر سکے گا۔ اسی طرح جو نان مسلم تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لیجسلیچر کا قانون سازی کا حصہ نہیں بن سکیں گے، خواتین بھی قانون سازی کا حصہ نہیں بن سکیں گی۔ ہاں، اگر کسی خاتون کو جو ہے لیجسلیچر مقننہ قانون ساز ادارہ اس کا ممبر بنانا ضروری ہے، تو اس کے لیے منیمم 2 کنڈیشنز ہوں گی۔ اس کی عمر 50 سال ہوگی فیمیل کی، اگر اس کو انہوں نے لیجسلیچر کا ممبر بنا۔ دوسری، وہ باپردہ ہوگی۔ تو یہ میجر ریکمنڈیشن تھی تعلیمات اسلامیہ بورڈ کی۔ ان ریکمنڈیشن سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ کافی ریڈیکل تھی، اور جو ماڈرن اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا اس سے کسی حد تک کمپیٹیبل نہیں تھی۔ تو اسی لیے جب 28 سپٹمبر 1950 کو بیسک پرنسپلز کمیٹی نے اپنی پہلی انٹرم رپورٹ پیش کی آئین بنانے کے لیے، جو ریکمنڈیشن تھی، تو اس میں تعلیمات اسلامیہ بورڈ کی ریکمنڈیشنز کو انکارپوریٹ نہیں کیا گیا۔ یہ جو پہلی انٹرم رپورٹ تھی بیسک پرنسپلز کمیٹی کی،
جو کہ 28 سپٹمبر 1950 کو وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان صاحب نے کانسٹیچوئنٹ اسمبلی میں پیش کی. اس کی میجر شقوں میں جو میجر پروویژن تھی ان میں شامل تھا کہ آبجیکٹو ریزولوشن کو فیوچر کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا جائے گا ایز اے ڈائریکٹو پرنسپل. جو پاکستان کی لیجسلیچر ہوگی، فیڈرل لیجسلیچر یا پارلیمنٹ، وہ 2 ہاؤسز پہ مشتمل ہوگی. ایک جو اپر ہاؤس ہوگا اس کو ہاؤس آف یونٹس کہیں گے، اور جو لوئر ہاؤس ہوگا اس کو ہاؤس آف پیپل کہیں گے. اپر ہاؤس میں جو سیٹس کی ڈسٹریبیوشن تھی وہ تمام پروونسز میں ایکول تھی، جیسے ابھی پاکستان کے سینٹ میں ہوتی ہے. پنجاب کی بھی 23 سیٹس ہیں، بلوچستان کی بھی 23 سیٹس ہیں. اس کے بعد جو ہاؤس آف پیپل تھا، لوئر ہاؤس تھا، اس میں جو سیٹ ڈسٹریبیوشن تھی وہ پاپولیشن کی بیس پہ تھی، جیسے ابھی پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ہوتی ہے. پھر جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا، ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے کوئی ریلیجیس کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو بہت پاورفل رکھا گیا اور اسے الیکٹ کرنا تھا یہ جو لیجسلیچر تھی اس کے دونوں ہاؤسز نے، ہاؤس آف یونٹ اور ہاؤس آف پیپل نے. اور اس رپورٹ کی ایک اور جو میجر ریکمنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ اردو کو صرف اور صرف اردو کو پاکستان کی نیشنل لینگویج کے طور پہ ریکمینڈ کیا گیا. اس رپورٹ کی پبلیکیشن کے بعد جو ہمارے پولیٹیشین تھے، جو سیاسی قیادت تھی اور جو عوامی آراء تھی، اس کا اکثریتی رسپانس جو تھا وہ نیگیٹو تھا. اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ہمارے جو ویسٹ پاکستانی بھائی تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہاؤس آف پیپل ہے، لوئر ہاؤس ہے، اس میں اگر سیٹس کی ڈسٹریبیوشن پاپولیشن کی بیس پہ ہوگی تو ایک پروونس جو ہے ایسٹ بنگال، جس کی آبادی پورے پاکستان کی پاپولیشن کا 55% تھی، وہ ایک پروونس ڈومینیٹ کرے گا، اس کی سیٹیں باقی تمام پروونسز سے زیادہ ہوں گی. بنگالی بھائیوں کو سب سے بڑا اعتراض لینگویج پہ تھا. میں نے گزشتہ ایک ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ لینگویج جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. بنگالی بھائی اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اردو اور بنگالی کو ایکول سٹیٹس دیا جائے. اور یہی اسی فرسٹ رپورٹ کی پبلیکیشن کے بعد بنگال میں ایک بڑی سٹرگل شروع ہو گئی اور اس نے اپنا بہت اگلی ٹرم دیکھا. 21 فیب 1952 کو جب 144 کی جو ہے خلاف ورزی پہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایسٹ بنگال کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کو بلاک کیا ہوا تھا، ان پہ پولیس نے فائر کیا اور سرکار کی جو گورنمنٹ کی رپورٹ تھی اس کے مطابق 29 لوگ مارے گئے. اب ہر سال 21 فروری کو بنگلہ دیش میں بنگالی نیشنل لینگویج ڈے منایا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک نہیں، یونیسکو نے اس کو انٹرنیشنل مدر لینگویج کے ڈے کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا ہے. ہر سال دنیا میں 21 فروری کو مدر لینگویج ڈے منایا جاتا ہے اور اس کی جو روٹس ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وہی بنگالی لینگویج ڈے ہے جب وہ اسمبلی کو بلاک کرنے پہ بنگالی اسٹوڈنٹس کو شوٹ کر دیا گیا. تو جب لیاقت علی خان صاحب کو اس رپورٹ پہ نیگیٹو رسپانس کا پتہ چلا تو انہوں نے سردار عبدالرب نشتر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو یہ ٹاسک اسائن کیا گیا کہ وہ جنرل پبلک سے، وہ میڈیا پرسن سے، وہ پولیٹیشین سے اور دوسرے سٹیک ہولڈر سے کوآرڈینیٹ کرے، ان کی اوپینین سولیسٹ کرے، ان کا فیڈ بیک لے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس رپورٹ پہ لوگوں کو اعتراضات کیا ہیں، میجر گریونسز کیا ہیں اور ان گریونسز کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن چند دن ہی گزرے تھے کہ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان صاحب جو ہے وہ راولپنڈی میں اس رپورٹ کی پبلیکیشن کے آلموسٹ ایک سال بعد لیاقت علی خان صاحب کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا 16 اکتوبر 1951 کو. لیاقت علی خان صاحب کے بعد خواجہ ناظم الدین صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پھر یہ جو بیسک پرنسپلز کمیٹی تھی اس کی سیکنڈ رپورٹ جو ہے وہ 22 دسمبر 1952 کو 22 دسمبر 1952 کو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی میں پیش کی. پہلی انٹرنل رپورٹ 28 سپٹمبر 1950 اور دوسری رپورٹ جو ہے وہ 22 دسمبر 1952 کو پیش کی گئی. اس رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ پاکستان کا جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے وہ جو فیوچر کانسٹیٹیوشن ہوگا اس کا حصہ ہوگی آبجیکٹو ریزولوشن. اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کی جو فیڈرل لیجسلیچر ہوگی وہ 2 ایوانوں پہ، 2 ہاؤسز پہ مشتمل ہوگی
اپر ہاؤس کو ہاؤس آف یونٹس کہا گیا، لوئر ہاؤس کو ہاؤس آف پیپل کہا گیا. پہلی رپورٹ میں بھی ایسا ہی تھا. لیکن یہ پہلی رپورٹ لیجسلیچر یا پارلیمنٹ کے بارے میں، دوسری رپورٹ جو ہے یہ پہلی رپورٹ سے اس طرح سے مختلف تھی کہ دونوں میں، ہاؤس آف یونٹ میں بھی اور ہاؤس آف پیپل میں بھی ایکول سیٹس رکھی گئیں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی. یعنی ایسٹ پاکستان میں جو ایک پروونس تھا ایسٹ بنگال، اس کو بھی ایکول سیٹس دی گئیں ہاؤس آف یونٹ میں اور ہاؤس آف کامن میں بھی. ہاؤس آف یونٹ کی ٹوٹل 120 سیٹس تھیں، 60 ایسٹ بنگال کی اور 60 ویسٹ پاکستان کے تمام یونٹس کی. اسی طرح جو ہاؤس آف پیپل تھا اس کی 400 سیٹس تھیں ریکمینڈ کی گئیں، جن میں سے 200 جو ہیں وہ ایسٹ بنگال کی تھیں اور 200 جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان کے تمام پروونسز کو دی گئیں. جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا ہی واز ٹو بی الیکٹڈ بائی دا بوتھ ہاؤسز. لیکن پہلی رپورٹ سے جو دوسری رپورٹ میں ہیڈ آف اسٹیٹ کے بارے میں مختلف بات تھی وہ یہ تھی کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا مسلمان ہونا ضروری تھا. کسی غیر مسلم شخص کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بننے کے لیے ان ایلیجیبل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. اچھا، اس میں سپریم کورٹ کی بات کی گئی کہ فیڈرل لیول پہ ایک سپریم کورٹ ہوگی جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اور اس میں 2 سے لے کے 6 تک جج ہو سکتے ہیں. ہائی کورٹس کی بات کی گئی. اس رپورٹ میں سول سرونٹس کے لیے گارنٹیز کی بات کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ جو کانسٹیٹیوشن بنے گا اس میں ڈائریکٹو پرنسپلز یا پرنسپلز آف پالیسیز بھی شامل ہوں گے. اس رپورٹ کی ایک شارٹ کمنگ یہ تھی کہ اس میں نیشنل لینگویج کے بارے میں کوئی ریکمنڈیشن نہیں دی گئی. اس رپورٹ پہ بھی جو رسپانس آیا وہ پہلی رپورٹ سے زیادہ مختلف نہیں تھا. اس پہ ویسٹ پاکستانیوں کا اعتراض یہ تھا کہ جو اپر ہاؤس ہے، دنیا میں ٹریڈیشن یہ ہے، جیسے امریکہ میں ہے، جیسے پاکستان میں ہے، کہ اپر ہاؤس میں تمام یونٹس کو ایکول ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے. لیکن اس رپورٹ میں جو ہے وہ جو ایسٹ بنگال تھا اس کو ویسٹ پاکستان کے تمام پروونسز کے برابر سیٹس دی گئیں. تو یہ جو اپر ہاؤس کے بارے میں ایک ٹریڈیشن ہے اس سے مختلف تھا اور اس بات پہ ویسٹ پاکستانیوں نے اعتراض کیا. جو ہمارے بنگالی بھائی تھے ان کو اس رپورٹ پہ سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ جو ایک بیسک کنٹروورسی تھی لینگویج کی، اس کے بارے میں یہ رپورٹ خاموش ہے، اس کے بارے میں کچھ ریکمینڈ نہیں کیا گیا. تو یہ رپورٹ بھی جو ہے وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں کوئی خاطر خواہ کنٹریبیوشن نہیں کر سکی اور پاکستان کے فیوچر کانسٹیٹیوشن میں اس کا کوئی ایز سچ کوئی سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں تھا. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان کے میں آئین سازی کے سفر کا یہ سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو نیکسٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.